ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ایک سوال ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مگر اللہ کا فرمان ہے کہ نماز بری بات سے روک دیتی ہے، بے حیائی سے روک دیتی ہے، کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم بری باتوں سے نہیں رک پا رہے ہیں، جو ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان سے ہم باز نہیں آ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات، آئیے آج ہم اس تعلق سے جانتے ہیں کہ ہم نماز تو ادا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سر تو جھکاتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے ہر بری بات سے، لیکن ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے بعد، سر کو جھکانے کے بعد ہم مسجد سے باہر آتے ہیں، مسجد سے باہر آنے کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کی برائی کرنے پر تیار ہیں، جھوٹ بولنے پر تیار ہیں، کسی پر ظلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ نماز ہر بری بات سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا، اس کی بارگاہ میں نماز پڑھی ہے، لیکن ہم بری باتوں سے نہیں رک رہے ہیں، ہم جھوٹ بولنے سے نہیں رک رہے ہیں، ہم چغل خوریاں کرنے سے نہیں رک رہے ہیں، اپنے بھائی کی برائی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو رک جانا چاہیے تھا، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، ہمیں کوئی برا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر ہم ان چیزوں سے باز کیوں نہیں آئے ہیں؟ جب کسی عالم دین کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، جا کر کے سوال کرتے ہیں، حضور میں نماز تو پڑھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سر تو جھکاتا ہوں، لیکن میں بری باتوں سے باز نہیں آ رہا ہوں۔ حضرات گرامی، ان کا فرمان ہوگا، نادان، تو جانتا نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو تو جھکاتا ہے، رب کی بارگاہ میں تیرا سر تو جھکتا ہے، لیکن تیرا دل رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، لیکن تیرا ذہن تیرے کاروبار میں ہوا کرتا ہے، تیرا دماغ تیرے کاموں میں ہوا کرتا ہے۔ کاش جیسے تو نے اپنے سر کو جھکایا تھا، اسی خلوص کے ساتھ اپنے دل کو بھی جھکاتا، اور بارگاہ مولا میں جب تو عرض کرتا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی قسم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تیری نماز قبول ہوتی، اور تو بے حیائی سے رک جاتا، بری باتیں کرنے سے رک جاتا، جھوٹ بولنے سے رک جاتا۔ اور حضرات گرامی، یہ بہت بڑی بات ہے، ہم جائزہ لیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور بری بات سے نہیں رکتے، برے کاموں سے نہیں رکتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اپنی نمازوں میں غفلت کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم نمازوں میں سستیاں کر رہے ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو تو جھکاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد اپنے سر کو تو جھکا لیتے ہیں، لیکن ہمارا دل و دماغ ہمارے کاموں میں ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اگر ہمارے یہ حالات رہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں اور ہمارے ذہن اور ہمارا دل
اگر ہمارے کاموں میں ہے حضرات، جب تک خصوصیت کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جب تک اللہ کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکایا جائے گا، ہماری عبادت قبول نہیں کی جائے گی، ہماری نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جب ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھیں گے، صرف یہ دل میں ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے، جب میں اپنے رب کے حکم پر عمل کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اگر یہ نیت لے کر کے ہم رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں، حضرات گرامی، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن حضرات گرامی، بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے فرامین پر عمل کریں، اور رب کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رب تو فرماتا ہے کہ نماز ہر بے حیائی سے روک دیتی ہے، بری باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی بری باتوں سے نہیں رکتے ہیں تو حضرات اس میں کہیں نہ کہیں ہم غفلت برت رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سستی کر رہے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے نماز کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر واقعی ہم نے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ نماز بری بات سے روکتی ہے، تو انشاءاللہ جب ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، کسی کے تعلق سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی اپنے بھائی کی برائی نہیں کریں گے، اور جب ہم گناہوں سے باز رہیں گے تو اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ اپنے شان کریمی سے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں مقام عطا فرمائے گا، اور اسی کے صدقے میں جب ہم نماز کو پڑھیں گے ہمارا رب راضی ہو جائے گا، تو حضرات گرامی کامیابیاں ہمارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو حضرات اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر دنیا و آخرت کی سر بلندی چاہتے ہیں، تو حضرات گرامی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔